الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی اس کے دعووں میں ہی اس قدر انتشار اور تعداد ہے کہ وہ خود بھی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی بجائے حاصل نہ کرنا صرف نہیں بلکہ اپنے لیے اس نے رسوائی کو اختیار کیا اور اپنے ماننے والوں کے لیے بھی۔ پچھلی مجلس میں ہم ان کے دعوی نبوت سے معذرت کو بیان کر رہے تھے اور بالتفصیل ہم نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے دعوی نبوت کیا اور اس کا رد عمل ان کے خلاف ہوا تو انہوں نے نبوت کے دعوے سے معذرت کر لی اور کہا کہ جہاں جہاں لفظ نبوت آیا ہے اسے محدث سمجھا جائے۔ اب آج کی مجلس میں ہم یہاں سے بات کرنے لگے ہیں کہ ایک کیا ہزار نبی۔ اب جوں جوں مرزا صاحب کو ہم خیال ملتے گئے، اب آپ دیکھیں کہ ان کو عیسائیوں نے قبول نہیں کیا، یہود نے قبول نہیں کیا، ان کو ہندوؤں نے قبول نہیں کیا، سکھوں نے قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ ان کا بڑا ہونے کے دعوے کر چکے تھے۔ کرشن ہوں، میں گرو نانک ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اس کے باوجود ان قوموں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ چند ضعیف عقیدہ اور کم علم لوگوں نے جو لبرل تھے انہوں نے ان کی اتباع کی حامی بھر لی اور پھر خوب انہیں انگریز اور استعمار کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے خوب استعمال کیا اور اس پر پھر انہوں نے بڑی توصیف حمد و ثنا کی، استعمار کی حکومت کی اور ان کی ملکہ کی۔ اب آپ دیکھیں ہم نے پچھلی مجلس میں ان کی معذرت کے اقوال انجام آثم سے اور دیگر ان کی تصانیف سے نقل کیے، پھر انہوں نے آخر میں معذرت کر لی۔ لیکن آج دیکھیں کہ ایک کیا ہزار نبی، تو جوں جوں مرزا صاحب کو ہم خیال ملتے گئے اور ایک گروہ کی شکل انہوں نے اختیار کر لی تو پھر 1901 میں انہوں نے اعلان کر دیا کیا کہ ایک نبوت کیا مرزا صاحب کی نبوت کے آثار 1000 نبی بنانے کے لیے کافی ہیں۔ ہم نے پہلے نبوت ناقصہ کی تشریح کی تھی، اب آپ دیکھیں اصلاحی یا مجازی نبی، ایسی اصطلاحات انہوں نے اختیار کی جو اس سے پہلے اہل اسلام کو معلوم ہی نہیں تھی۔ اب یہ ان کو الہام سوائے اس کے کہ ابلیس خود کیا کرتا تھا۔ میں آج تک اس موقف پہ قائم ہوں کہ مرزا صاحب نے جو گمراہی پھیلانے کی وارداتیں کی ہیں یہ عام انسان نہیں کر سکتا، چونکہ ابلیس کا گمراہی کا تجربہ آدم سے لے کے جناب رسول اللہ تک، اب آپ دیکھیں ابلیس کی عمر اور اس کا گمراہی پھیلانے کا تجربہ، تو وہ خود آ کے مرزا صاحب کو یہ گمراہی کی راہیں سلجھاتا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں اصلاحی یا مجازی نبی، تو نبوت کے باب میں جن نئی ایجادات سے اپنے خاتم اسلام اور مجدد ہونے کی مرزا سائی کرتے رہے ان میں ایک لفظ ہے مجازی نبوت۔ جیسے پہلے ہم نے بتایا ناقص نبوت، ایک ہے مجازی نبوت۔ یہ بھی
اصطلاح ہے جو انہوں نے جاری کی اپنے لیے۔ تو چونکہ یہ نبی ہونا کسی کا یہ اسلامی بات ہے، محدث ہونا کسی کا یہ بھی ایک اسلامی نظریہ ہے، تشریعی نبی ہونا یا غیر تشریعی، تو یہ تصورات سب اسلام میں موجود ہیں، مگر نبوت کے باب میں ایک نئی اصطلاح لغوی نبی ہونا، یہ ان کی اصطلاح ہے۔ ناقص نبی ہونا یہ ان کی اصطلاح ہے، اور حقیقی نبی نہیں مجازی نبی ہونا یہ بھی مرزا صاحب کی اصطلاح ہے۔ تو مرزا صاحب نبوت کے باب میں جن نئی اصطلاحات اور ایجادات انہوں نے جو وضع کی، ان میں ایک لفظ ہے مجازی نبوت۔ وہ نبوت کی اس انوکھی اصطلاح کے بارے میں خود کہتے ہیں، چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نبی مکمل شریعت لاتا ہے، یا نبی کیا کرتا ہے کہ کسی سابقہ شریعت کے بعض احکام میں تبدیلی کرتا ہے، بعض کو منسوخ کر دیتا ہے اور پھر قوم کے سامنے آ کے اسے پیش کرتا ہے۔ اللہ، یا نبی سابق کی جو احکام شریعت ہیں ان میں سے بعض کو منسوخ کر دیتا ہے، تو یہ نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے، اور براہ راست بغیر استفادہ کسی نبی کے خدا تعالی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں، کیونکہ اب آپ سمجھیں، مرزا صاحب چونکہ اپنے آپ محمد ثانی کہتے ہیں یا حضرت محمد رسول اللہ کی بعثت ثانی، دوسری اللہ نے آپ کو بھیجا غلام احمد قادیانی کی شکل میں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میری بات ایسی نہیں کہ میں کسی سابقہ شریعت یعنی مجھ سے پہلے کسی نبی کی شریعت کو کم زیادہ تبدیل یا نسخ کرنے کے لیے آیا ہوں، نہیں، میں جناب محمد رسول اللہ کی آمد ثانی کا مظہر ہوں۔ کتنی بڑی جسارت ہے۔ اور اس آیت کا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور آگے ہے وہ آخرین، کہ اولین میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آخرین میں بھی آپ نے آنا تھا، تو ان کی یہ شکل و صورت اور حیات اس میں آیا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میں جناب محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت اور احکام کے مصدر قرآن حکیم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، اور آپ کی جو احادیث نبویہ، چونکہ اسلام میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ دو مصدر ہیں ہماری شریعت کے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ دونوں مصدر ہیں ہمارے لیے احکام شریعت محمدیہ کے۔ تو مرزا صاحب ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں اور اس کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہے، ان کا اپنا نام غلام احمد اور والد کا نام غلام مرتضیٰ، اور بعد میں جو ان کی والدہ کا نام ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ ہیں،
اور مرزا صاحب کی والدہ چراغ بی بی۔ آپ خود دیکھ لیں اے ابنائے قادیانی، یہ ایک معمولی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، پھر مرزا صاحب اپنے آپ کو مہدی کہیں تو کتنا بڑا کذب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں یہ الفاظ ہیں، والذی نفسی بیدہ لینزلن فیکم ابن مریم حکما عدلا، اللہ کی قسم تم میں عیسیٰ ابن مریم عادل حاکم بن کے آئیں گے۔ اور پھر ان کی خدمات کا بھی ذکر تفصیل سے حدیث میں ہے، پھر ان کی شادی ہونے، ان کے بچہ ہونے، پھر ان کی نماز جنازہ کا بھی ذکر ہے، پھر ان کے دفن ہونے کا بھی ذکر ہے مدینہ منورہ میں۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ ایک شخص قادیان کی بستی میں پیدا ہوا، لاہور میں اس کی موت ہوئی، پھر اس کو دفن کیا، گاڑی کے ذریعے سے لے گئے قادیان میں، اور وہاں پہ بہشتی مقبرہ بنا لیا۔ تو یہ سارے خام خیالیاں آپ لوگ کیوں اے ابنائے قادیانی غور نہیں کرتے؟ یہ ایسے امور ہیں کہ آپ کو حق کا تعارف اور کھلے طور پہ تعارف کرائیں گے، اور آپ کی نسبت کو بجائے غلام احمد قادیانی سے جناب محمد الرسول اللہ جو رحمت للعالمین ہیں ان کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ بہرحال ہم جو ذکر کر رہے تھے کہ مرزا صاحب نے ان خالص اسلامی اصطلاحات کو کس قدر ظلم سے اور کذب سے اور زور سے استعمال کیا اپنے لیے، اپنے آپ کو ہی مسیح ابن مریم کہہ دیا۔ اب یہ تو ابن چراغ بی بی ہے، اپنے آپ کو ہی نازل ہونے والا کا مصداق قرار دیا۔ یہ تو پیدا ہوئے ہیں اپنے والدین کے ہاں، تو مرزا صاحب کا ہر دعویٰ دوسرے دعوے سے متناقض بھی ہے، اور جس دعوے کو انہوں نے کیا اس دعوے کے لیے نہ نام ملتا ہے، نہ دلیل ملتی ہے، نہ کوئی حجت و برہان ہے۔ اس کو آپ سمجھ لیں۔ اب یہ اصطلاح دیکھیں، مجازی نبی۔ اب مجازی نبی کی اصطلاح اسلام میں ہے ہی نہیں، تو اصطلاحی یا مجازی نبی، تو نبوت کے باب میں جن نئی نئی ایجادات سے اپنے آپ کو خادم اسلام اور مجدد دین ہونے کی مرزا صاحب نے ناکام سعی کی، ان میں ایک اصطلاح مجازی نبوت کی بھی ہے۔ یہ نبوت کی ایسی انوکھی اصطلاح ہے کہ خود اس کے بارے میں کہتے ہیں، چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفادہ کسی نبی کے خدا تعالی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں، کیونکہ ہماری کوئی کتاب بجز قرآن نہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ مجازی نبی آ رہے ہیں، اصطلاحی نہیں۔ تو اس مبحث کا عنوان ہے اصطلاحی یا مجازی۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ ہم سابقہ شریعت کو منسوخ کرتے ہیں یا سابقہ نبی کی امت سے خروج کر رہے ہیں۔ ایسی انہونی اور ایسا تضاد کہ نبوت کا بھی دعویٰ ہے مگر سابقہ نبی کی امت سے بھی نہیں نکلے، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ فراست کی بات ہے؟
کسی جاہل انسان کو بھی آپ کہیں کہ امت نبی کی نسبت سے تشکیل پاتی ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ اپنے نبی کو اپنے حکم سے مطاع بناتے ہیں امت کے اندر۔ پھر اللہ تعالی اپنے نبی پر، جیسے کہ سب کو پتہ ہے، اپنی شریعت کے احکام نازل فرماتے ہیں۔ اگر نہیں ٹھیک ہے تو وہ کسی سابقہ نبی کی شریعت کے احکام کو پھیلاتے ہیں، مگر جب سید المرسلین اور خاتم النبیین نے یہ فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب ان کے بعد ناقص نبوت، مجازی نبوت، غیر تشریعی نبوت، تو یہ دعوے آپ خود سمجھ لیں اے ابنائے قادیانیت، یہ درست ہیں، کس اعتبار سے درست ہیں؟ چلیں آگے، اب مرزا صاحب کی بات سنیے۔ وہ کہتے ہیں اسی لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں، کیونکہ ہماری کوئی کتاب بجز قرآن شریف نہیں، اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں ہے، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے۔ سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے۔ یہ مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 103 ہے۔ اب آگے اور بھی لمحات فکریہ ہیں، تو آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حمزہ بیٹے یہ سمجھ لیں کہ آج کا پہلا عنوان ہے، یہ شروع میں لگانا ہے، میں تمہیں سمجھاؤں گا کب، کہ اصطلاحی یا مجازی نبی، یہ شروع یاد رکھنا بیٹے۔ السلام علیکم۔